رہے ہیں اور ہم بھی اسے قبول کرتے جا رہے ہیں, ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سکھایا اسی طرح سکھایا, ہمیں غلام بنایا گیا. اور یہی کام پہلے انگریزوں نے کیا. 1834 میں لارڈ میکالے کو ایک کمیٹی بنا کر کی تھی برٹش پارلیمنٹ نے, اور کہا کہ انڈیا کو ہمیں کانکر کرنا ہے, بتاؤ کیسے کریں گے. اس نے ایک سال میں ایک رپورٹ پیش کی پارلیمنٹ میں 1835 میں, جس میں اس نے یہ لکھا کہ انڈیا بہت ہی امیر کنٹری ہے, میں نے یہاں کسی فقیر کو نہیں دیکھا, بہت ان کا کلچر رچ ہے, اور ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے, ایک روحانیت اور ایک ان کی تہذیب. ایک کلچر ہے اور ایک روحانیت ہے, اور اس کا خاتمہ ہم کیسے, جب تک نہیں کریں گے ہم اس ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے اس کا خاتمہ؟ اس نے کہا اس کا نظام تعلیم بدل دو. اس وقت اس کا نظام تعلیم اس کی رپورٹ میں ہے کہ دو زبانوں میں تھا, سنسکرت اور عربک, اور وہ لکھتا ہے کہ سنسکرت اور عربک دونوں دینی زبانیں ہیں, ایک مسلمان کی زبان ہے, ایک ہندو دین کی زبان ہے. اگر یہ زبان آپ بدل دو گے تعلیمی نظام کی, تو پھر اس زبان کے ساتھ جو ان کا دینی کلچر آ رہا ہے, جو دینی ویلیوز آ رہی ہے, جو دینی تہذیب آ رہی ہے, یہ ختم ہو جائے گی, اور انگلش زبان کے ساتھ انگلش کلچر آئے گا. یہ کلچر یہاں پر آئے گا, اور یہ کام کیا انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا, پہلے لینگویج کو چینج کیا, پھر خود اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا کلاس بنانی ہے, ایک ایسا گروہ بنانا ہے جو ٹاپ ایلیٹ کلاس ہوگا, جس کو ہم ٹرین کریں گے اور وہ آگے جا کر ان کو ٹرین کرے گا. یہ طریقہ ہے, اس طریقے سے کام کیا. اور یہاں پہ کچھ شخصیتوں جیسے سر سید احمد جیسی شخصیت نے ان کا ساتھ دیا, اس کو ایکسپٹ کیا, لیکن اقبال نے آ کر کے پھر اس میں تحول ایجاد کیا. علامہ اقبال نے اس کی مخالفت کی, علامہ اقبال نے ریزسٹنس دکھایا اس کے اوپر کہ یہ تہذیب تباہ کر دے گی, یہ انگریزوں کی یہ ویسٹرن کلچر تمہیں نابود کر دے گا. اور علامہ اقبال نے اس کے اوپر جو پھر نبرد اس پر کی, کہ اب اتنا وقت نہیں کہ میں وہ سارا. اقبال کا ایک کلام ہے, اسی سے اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو سوال و جواب بھی کرنا ہے اور تھوڑا سا وقت بھی جو ہے وہ کم ہے, کہ یہ کانسپیریسی ایک تعلیم کے ساتھ ہوئی ہے, ایک کانسپیریسی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ہوئی ہے. کسی بھی کلچر کو لانے کے لیے سب سے پہلا ٹول اس کی زبان ہوتی ہے, زبان. جس زبان میں آپ تعلیم دو گے وہ کلچر اس کے ساتھ اپنے آپ آئے گا. اب دیکھیں نا, اب بہت سے لفظ ہیں, جیسے یہ وقار, وقار جو ہے نا یہ اسلامی لفظ ہے, وقار اسلامک ٹرمینالوجی ہے. ایک شخصیت کے اندر وزن ہونا, ہلکا پن نہیں ہونا, چھچورا پن نہیں ہونا, اس کو وقار کہتے ہیں. اب وقار کا آپ ترجمہ ڈھونڈیں انگلش میں نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ کوئی باوقار نہیں ہوتا, وہاں سارے بے وقار ہوتے ہیں. ہلکی ہوتی شخص جو شراب پیتے اس کی شخصیت کبھی وزندار نہیں ہو سکتی ہے, اس کے اندر ہلکا پن شراب پینے کے بعد آ ہی جاتا ہے فوراً. ہے ہی نہیں. غیرت ترجمہ ہی نہیں کہ غیرت ہے ہی نہیں وہاں, ان کی بیوی کسی کے ساتھ جائے, ان کی بیویوں کے ساتھ کوئی بیٹھا رہے, کوئی غیرت نام کی چیز ہے ہی نہیں وہاں پر, تو اس کا لفظ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اب یہ کلچر جو آپ جس زبان میں تعلیم لے رہے ہیں, اس کلچر میں یہ ویلیوز کے لفظ تک کے نہیں ہے, تو کہاں سے سیکھو گے آپ, یہ کہاں سے ملے گا آپ کو یہ؟ اب کہیں جی یہ دین سے اس خلا کو پوری کرو, کیسے پوری کرو؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ دین سیکھ لو. ہفتے میں 6 5 30 گھنٹے 40 گھنٹے آپ ان کے کلچر میں پڑھ رہے ہو, 1 گھنٹہ دین سے آ کر کہتے ہو کہ میری مشکل کو حل کر دیں. یہ کیسے ہوگا؟ دین حل کرے گا مشکل آپ کی 1 گھنٹے میں آ کر. آپ کی وہ ساری وہ کہ واشنگ مشین ہے کہ سارے ہفتے کے میلے کپڑے ڈال دو, اس میں دھو کے باہر نکال دو. دین تو واشنگ مشین نہیں ہے, بلکہ برعکس ہوگا. وہ پانی جو مشین میں جائے گا وہ بھی آلودہ ہو جائے گا, وہ دین بھی آلودہ ہو جائے گا. اب جو سارا ہفتہ کچرا فضلہ لیا ہے وہ آ کر کے دین پہ منتقل کرو گے, دین کو بھی لبرل بنا دو گے آپ. پھر ٹیٹو لگاؤ گے, بالیاں پہنو گے, مسجد میں جینز پہن کے آؤ گے, شارٹس پہن کے آؤ گے, یہ سارے کام کرو گے, دین کو بھی آلودہ کرو گے اسی کلچر کے ساتھ. کیونکہ یہ کلچر ہے, یہ جو ایجوکیشن سسٹم صرف ایک علم نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, ایک کلچر ہے پورا, ایک تہذیب ہے, ایک تمدن ہے, ایک سیولائزیشن ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں. اور یہاں جوانوں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے, آئیڈیلی ایک اور سلوشن ہے اس کا,
آئیڈیل یہ ہے کہ آپ کے اپنے نظام تعلیم ہونے چاہیے، آپ کی اپنی ایجوکیشن یونیورسٹیز ہونی چاہیے، سکولز ہونی چاہیے سب سے پہلے، جو اسلامی نظام تعلیم پر مشتمل ہو پوری طرح سے، اس کے معلم کو وہ تعلیمات دو جو انبیاء جس طرح سے کرتے تھے، اس کے ٹیچر، اس کے اندر یہ ویلیوز ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے سسٹم۔ اگر یہ نہیں کر سکتا ہے کوئی فی الوقت، کم از کم جس تعلیمی نظام میں پڑھتے ہو اس کی آفات سے تو آگاہ رہو، الرٹ تو رہے کہ کم از کم بچنے کے تو امکانات ہو، یہ نہ ہو کہ غفلت میں نہ جانے ہوئے غرق ہو جائے۔ اگر پتا ہو کہ یہ پانی گہرا ہے تو کم از کم احتیاط تو کرے گا، پتہ ہی نہ ہو ڈوب جائے گا۔ یہی علامہ اقبال نے یہی کام کیا، یہی AMU میں جو علامہ اقبال نے جلسہ کیا اسی میں یہ کلام پڑھا تھا، بہت خوبصورت کلام ہے اقبال کا، کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ یعنی وہ جو پہلے آ کر کے گئے، وہ جنہوں نے یہ بنائی ہے یونیورسٹی، وہ جو انگریزوں کو اپنا آقا سمجھتے تھے، وہ جو ان کی غلامی کی تعلیمات دیتے تھے، وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمان کی نجات سمجھتے تھے، ان کا پیام اور ہے، لیکن اقبال کا پیام اور ہے۔ عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ کیوں میرا پیام اور ہے؟ کیونکہ میں عشق سے بات کرتا ہوں، عشق خدا، عشق کا درد ہے میرے اندر۔ جس کے اندر عشق ہوتا ہے اس کی صدا کوئی اور ہوتی ہے، اس کا پیام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جس کے اندر مادیت ہوتی ہے وہ کسی اور جہت پر، کسی اور جگہ پر سوچتا ہے۔ عشق کوئی اور کام کراتی ہے، عشق کے درد مند کا طرز ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جوان لڑکی شادی ہوئی، ممکن ہے سوتی ہو گھر پہ، کام نہیں کرتی ہو، شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا اس کو 1 سال بعد، اب وہ آدھی رات میں بچہ شور کرتا ہے، یہ فوراً اٹھ کے لپک پڑتی ہے۔ کس چیز نے اٹھایا اسے عشق نے اٹھایا، اسے محبت نے اٹھائی۔ یہ عشق کے درد مند کی صدا، اس کا طرز اور ہوتا ہے۔ علی کا طرز اور ہے کیونکہ علی عاشق ہے، عاشق خدا ہے۔ کہا طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم۔ طائر یعنی پرندہ، زیر دام یعنی پنجرے میں جو غلام پرندہ ہے اس کے نالے تو سن چکے ہو تم، اس کو صرف دانا چاہیے۔ جو پنجرے میں پرندہ، دانا اور پانی، بس یہی چاہیے، وہ مل جائے اسے۔ جانور بھی ہوتے نا، حیوان، چارہ چاہیے۔ ایک بکرا ہے، اب بکری عید میں بکرا لائے، وہ آزاد پھر رہا تھا جنگل میں، وہ گھاس پھوس اس کو ملتی تھی، کھاتا تھا۔ آپ رسی باندھ کے لے آئے، رسی باندھ دے، بس چارہ رکھ دے اس کے سامنے، اب اس کو کوئی فکر نہیں ہے، میں غلام ہو گیا، اس کو فکر نہیں ہے، چارہ مل رہا ہے نا، بس کافی۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے۔ جو پرندہ چھت پہ آزاد بیٹھا ہوتا ہے، بام یعنی اوپچھت، اس پہ جو آزاد بیٹھا ہوتا ہے، اس کی صدا، اس کے نالے اور ہوتے ہیں۔ وہ آزادی کا پیغام دیتا ہے، وہ اپنی آزادی کا جشن منا رہا ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ تجھے دانا تو بر وقت مل رہا ہے، مجھے دانے کے لیے جستجو کرنا پڑتی ہے، لیکن میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں۔ آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون۔ اقبال کہتے ہیں پہاڑ صدا دیتا ہے کہ میں جس طرح سے ٹھہرا ہوں ایک جگہ، میری حیات کا راز یہ سکون ہے، بس یہ مجھے کمفرٹیبل لائف مل گئی ہے، یہ کافی بڑا ہو گیا ہوں، میں بلند ہو گیا ہوں، ڈگریاں مل گئی ہے، PhD ہو گیا ہوں، پہاڑ کی طرح ایک میری عظمت اس وقت ہو گئی، اور یہ میرا سکون ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، اسی پہاڑ کے دامن میں کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے۔ ایک چونٹی جو اس پہاڑ کے دامن میں کہتی تو ساکت ہے، ساکت ہے، تیرے اندر حرکت نہیں ہے، لیکن میں جو دن رات چلتی رہتی ہوں نا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، جو جستجو میں لگی ہوں، یہ کوئی اور لطف ہے۔ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا۔ انجمن حجاز یعنی امت مسلمہ، حرم یعنی اسلام، اسلام کا جذبہ، وہ توحید جب تک نہیں آئے گی تب تک امت مسلمہ کا فروغ نہیں ہوگا، امت مسلمہ بنے گی نہیں جب تک وہ روح دین نہیں آئے گی۔ وہی کام امام خمینی نے کیا، وہ روح دین ڈال دیا اپنی ملت کے اندر، وہ روح جو انقلاب لے کر آتا ہے۔
ان کا سکون چھین لیا. شاہ کی حکومت میں سکون سے تھے، بہت سے پیسے ملتے تھے، ان کو خراج ملتا تھا، ان کو سب کچھ تھا. امام خمینی نے وہ سکون چھین لیا. اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے، دین اسلام کا نظام اور ہے، اس کا مقام اور ہے. تم جس مقام کے پیچھے جا رہے ہو دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہ اور ہے، یہ ڈگریاں، یہ سرٹیفکیٹ ہے. اس سے اسلام کا فروغ نہیں ہوگا، اس سے امت مسلمہ نہیں بنے گی، لیبر بن جاؤ گے. اگر امت مسلمہ بننا ہے تو اس کا سسٹم ہی کچھ اور ہے. تم غلط سسٹم میں ہو، اس سسٹم کو تمہیں بدلنا ہوگا، تب یہ بدلے گا. موت ہے طلب عیش جاویدانہ، ذوق طلب اگر نہ ہو. یہ جو تمہاری